فتاوی تاج الشریعہ جلد نمبر 1 کے اندر عقائد اہل سنت میں سے شان رسالت کے لحاظ سے ہے، ایک فتوے کے اندر یہ عبارت لکھی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب اقرب السبل سے آپ نے درج کی، اور یہ جو جتنا دیوبندیہ سے ہمارا اختلاف ہوا اہل سنت کا یا وہابیہ نجدیہ سے، اس سب کے لحاظ سے نہایت اہم تحقیق آپ نے پیش کی۔ وبا چندی اختلافات و کثرت مذاہب کے در علماء امت است، کہ اگرچہ کئی فرقے بن گئے اور کئی مذہب بن گئے، کثرا یا یک کثرا درین مسئلہ خلاف نیست، اگرچہ کئی دھڑے بن گئے امت میں مگر اس مسئلہ میں کسی کو اختلاف نہیں۔ جو آگے مسئلہ آ رہا ہے اس میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں جو زمانہ ہے اس میں اختلاف کیا دیوبندیوں، وہابیوں، نجدیوں نے اس مسئلہ میں، جبکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی پوری امت جو اس وقت تک پہلے آ رہی تھی سواد اعظم، اس کے نظریات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، تو نتیجتاً یہ ثابت ہوگا کہ وہ لوگ اصل سے ہٹے ہیں، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہیں رہے، یعنی ہم نے دین نہیں چھوڑا، ہم نے بدعت کا ارتکاب نہیں کیا، ہمارے اکابر نے نیا گھڑ کے مسلک نہیں بنایا، بلکہ جنہیں محقق علی الاطلاق مانا گیا وہ خود اس بات کو ذکر کر کے گئے اور یہ واضح کیا کہ میرے عہد تک تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، یہ شان رسالت ہے، سب اس کو مانتے ہیں، اور آج ہم جب دیکھتے ہیں تو اس شان رسالت کو صرف ہم مانتے ہیں اور دوسرے جو ہیں اس شان رسالت کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں اور پھر فرقہ واریت کا الزام ہم پہ لگاتے ہیں۔ یعنی یہ فکر رضا یہ کوئی نئی چیز نہیں، کوئی گھڑا ہوا دین نہیں، بلکہ وہی ہے کہ جس پر محقق علی الاطلاق جیسے اکابر کی گواہیاں موجود ہیں۔ وہ مسئلہ ہے کیا؟ یک کثرا درین مسئلہ خلاف نیس، اس مسئلے میں اگرچہ بڑے فرقے بن گئے اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم با حقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم تعویل دائم و باقی است۔ اصل جملہ مبتدا خبر جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائم و باقی است، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دائم اور باقی ہیں، یعنی کوئی ایک بھی ایسا مسلک نہیں کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات حقیقی کا انکار کیا ہو۔ دائم و باقی سے پہلے یہ کہا کہ بحقیقت حیات، یعنی حیات حقیقی کے ساتھ باقی ہیں، حیات حقیقی کے ساتھ باقی ہیں۔ کیسی حقیقی؟ بے شائبہ مجاز، جہاں مجاز کا شائبہ تک نہیں، ایسی حقیقی حیات جہاں مجاز کا شائبہ تک نہیں، و توہم تعویل، جہاں تعویل کا وہم تک نہیں، یعنی ایسی حقیقی حیات کہ جس میں کوئی 1% بھی مجاز نہیں مانا جا سکتا اور جس میں کوئی 1% بھی حقیقت کو چھوڑ کے تعویل نہیں کی جا سکتی، ایسی حیات کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باقی بھی ہیں اور دائم بھی ہیں۔ اس چیز میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، یعنی کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے رہے مگر یہ غلطی کوئی فرقے والا نہیں کر سکا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی بھی کی گئی وہابیہ، نجدیہ، دیوبندیہ کی طرف سے، تو یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے
کہ ہمارے اکابر نے جس طرف ہماری رہنمائی کی اور پھر جس عقیدے کی ترجمانی مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس آخری عہد میں حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز نے کی، تو یہ وہی صراط مستقیم ہے کہ جس کے سب سے آغاز میں جس کی رہنمائی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پھر خلفائے راشدین نے، اہل بیت اطہار نے، ائمہ مجتہدین نے، مجددین نے، اولیاء کرام نے، اور جس وقت یعنی اتنی سخت فرقہ واریت ہوئی کہ جس کا پہلے نام و نشان نہیں تھا، یہاں تک کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب انکار کیا جانے لگا، تو اس تیز ترین فرقہ واریت کے سامنے جو شخصیت ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، کہ جو پہلے کبھی بھی ایسی بات شان نبوت کے خلاف نہیں کی گئی تھی جو اس دور میں ہونے لگی، تو اللہ نے یہ شان بخشی اعلی حضرت کو کہ آپ نے اس دور کے اندر ڈٹ کے ناموس رسالت پہ پہرا دیا۔ وَبَرْآمَالِ امت حاضر و ناظر، یعنی پہلے تو کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات حقیقی سے دائم بھی ہیں باقی بھی ہیں۔ وَبَرْآمَالِ امت حاضر و ناظر، کہ جو امت کے اعمال ہیں ہر صدی کے اندر، امت حاضر ہے آپ کے دربار میں اور آپ اس کے ناظر ہیں، یعنی ہر امتی کے لحاظ سے، یعنی آپ کی حیات حسی، حقیقی، جسمانی اس انداز کی ہے کہ صرف جو وہاں جائے اسے ہی نہیں پہچانتے، بلکہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے امتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باخبر ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں کہ میرا امتی کس کیفیت میں موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر ومر طالبان حقیقت را و متوجہان آ حضرت را مفید و مربی است، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر آپ کی امت میں جو فیض کے طلبگار ہیں، وہ متوجہان آ حضرت، یعنی جو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، جو متوجہ ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی کو معمور فرما دو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مفید دعاد کے ساتھ فیض کرنے والے، اس پر فیض کرنے والے بھی ہیں، وہ مربی است، اور اس کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یعنی جن پر آج یہ دوسرا طبقہ بھی وہ الزام نہیں لگاتا جو اعلی حضرت پہ لگاتا کہ انہوں نے دین گھڑا، انہوں نے شدت کی، انہوں نے نئے نئے عقیدے بنائے معاذ اللہ، تو یعنی دوسری طرف جتنا بھی علم حدیث بر صغیر کے اندر رائج ہوا، اس کا جو گیٹ وے اور مدخل ہے وہ ذات ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ انہوں نے یہ لفظ بولے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اس عقیدہ حیات النبی میں تو کوئی بھی کتنا بڑا گمراہ تھا اس نے یہ اختلاف نہیں کیا امت مسلمہ کے اندر کہ معاذ اللہ مر کی مٹی ہو گئے ہیں جو یہ بعد میں الفاظ لکھے گئے۔